نے اوپر سے پھینک دیا، مگر اس کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے. اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہر پل سے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے، پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. ہاں پکڑ کے اتارے. یاد رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے کبھی، بخاری میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. اور تواڈے پیر، اور پھر نام اس طرح لیتے ہیں خواجہ بابو لاک نقشبند. حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ. اور تسی 50 بھی نال اور القاب لا دو، سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یعنی آئنسٹائن 70 برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہودی تھا. اس نے اس وقت کہا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین، ریڈیو بائنوکولر سے، ایک ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. 2 کروڑ نوری سال. اللہ، ایک سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,86,284 میل. یہ ایک سیکنڈ ہے. خربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. یہ 70 سال پہلے سب سے بڑا سائنسدان. مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے، مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا تفضلت علی حکم اتصالی. یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ تو کہتے ہیں بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو، بس دیکھتے ہی رہ گئے. اسی ویسے اینج ہی دیکھتے ہیں. ساڈے بھی لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا انج سامنے آتی ہے، اینج کر کے چھوٹی بڑی بھی کر لینا ہے. اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں، لیکن وہ ہے کافر سن گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں. 3D ویو بھی دیکھ لینے، دیکھ لیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا. تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی. انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا. خام خواہ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں. کچھ کم ہی نہیں ہے آستانے پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا. مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف رٹس پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں. تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے. تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا. اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ کو ہی کہہ دیا جائے، تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے. حضرت خواجہ صاحب بتاتے ہیں میرے پیر و مرشد سفر کرتے ہوئے خراسان سے جب چلے تو راستے میں ایک علاقہ آیا جو مجوسیوں کا تھا، آگ کی پوجا کرنے والے. روزے سے تھا، افطاری کے لیے میں نے کہا کہیں سے آگ ملے تو میں کچھ کھانا پکا لوں، روٹی پکا لوں. ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہ سامنے آتش کدا ہے، آگ جل رہی ہے، ہم سے تھوڑی سی آگ دے دے. وہاں جا کے آگ مانگی. انہوں نے کہا ہم اس کی پوجا کرتے ہیں یا ہم بیچتے نہیں، کسی کو دیتے نہیں. انکار کر دیا. تو حضرت خواجہ عثمان خود اٹھے گئے تو دیکھا کہ ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، ان کے بڑے وہ تخت لگا کے بیٹھے ہوئے، ایک بچہ کم سن وہ بھی تخت پر بیٹھا ہوا، باقی لوگ ارد گرد آپ کے سامنے پوجا کر رہے ہیں. میں نے تھوڑی سی مانگی تھی، تم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ اس طرح ہم نہیں دیتے، نہیں مل سکتی. جو بچہ بیٹھا تھا آپ نے اس کو گود میں اٹھا لیا. فرمایا یہ آگ اس کا کام جلانا ہے، یہ جلاتی ہے، مگر اللہ چاہے تو یہ نہیں جلائے گی، اللہ چاہے تو نہیں جلائے گی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بچے کو گود میں لیا اور آپ آگ میں کود گئے. آگ میں اور قرآن کی آیت پڑھی قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی والی. یہ آیت پڑھ کے آپ آگ میں کود گئے. جل جائے گا، ہمارا بچہ لے گیا اس کو بھی جلا دے گا. حضرت خواجہ عثمان آدھا گھنٹہ آگ میں رہے، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، شعلے بھڑک رہے تھے. یہ گئے، جل گئے. وہ سارے ہی پچھتانے لگے کہ بچہ کیوں چلا گیا اس کے ساتھ. آدھا پونا گھنٹہ گزرا، حضرت صاحب بالکل خیریت سے واپس آ گئے. بچہ مسکرا رہا. لوگ حیران کہ آپ کے کپڑے کو کسی دھاگے کو بھی آگ نے چھوا نہیں. انہوں نے بچے سے پوچھا تو کیوں رہا؟ آگ سے نکلا ہے. اس نے کہا تمہارے سامنے آگ میں گیا تھا. انہوں نے آیت پڑھی تھی قرآن کی، ہم تو باغ میں سیر کر رہے تھے، میں تو جنت دیکھ کے آیا ہوں، میں تو جنت دیکھ کے آیا ہوں اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں. حضرت صاحب کی یہ کرامت دیکھ کے وہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. اس طرح کا کوئی کارنامہ آپ بھی کریں نا کہ آپ کے بزرگان دین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دیں. IMF کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، دنیا سے ہر وہ ویڈیو ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے جس میں ہم نے اتنا قرضہ لے کے کھایا ہوا ہے، مجھے لگ جائے. کرو نا کچھ. شاہ جی کہہ رہے تھے راتی جی ساڈے بزرگاں نے جناب وہ کیا کیتا سی شاہ جی؟ ہاں انہوں نے کہا میرا بال لے جاؤ آگ میں نہیں جلے گا. میں کہ شاہ جی میں نے لکھا تھا نا کہ بھائی اوریجنل سید کی نشانی ہم نے سنی ہے جس کو آگ نہیں کھاتی، یعنی وہ سنا کے سنی والی. تو شاہ جی کہہ رہے ہیں، میں کہ شاہ جی تسی تو کنفرم ہونا کریے بسم اللہ. کہتے نہیں
یہ تو اللہ جب چاہے تو کرامت دکھا دے. اللہ جو بندے ہو یہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. یہ صرف ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے انسانی ہسٹری میں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اللہ پہ نہ ڈالیں, قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, اللہ پہ کوئی ایسی بات نہ کرو جو مگر وہ جو حق پہ مبنی ہو. اللہ کا چاہنا بھی تو آپ نہیں نہ چاہ سکتے کہ اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے. یہ تو بعد کی بات ہوگی نا. آپ اللہ کے بارے میں جو کلیم کر رہے ہیں نا, اللہ نے کب چاہا ہے کہ ایسے ہو, تو آپ مثال دیں گے ابراہیم علیہ السلام کی, تو وہ ہم مانیں گے. آپ کے بزرگوں کے لیے ہم چاہنا مانیں گے نہیں جب تک وہ چاہ نہ لے. یہ ہمیں خلاف, ورنہ دنیا تو بزرگوں سے خالی نہیں ہے نا. جنی میں انت چکی ہے, لے آؤ کوئی بابا, اور تسی کہندے ہو جی آگے سٹ گیا تے اے ہو گیا جی, اڑ کے پہنچ گئے. کچھ کر کے دکھاؤ نا, پھر مانے نا. اونٹ کتے مر گئے جے, لے آؤ نا, ہونی تو ضرورت ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. اچھا, وہ کوکم نواٹی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کہ اصل حکمران یہ ہیں, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں. تو سر اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں, تو پاکستان میں جتنے قرضے چڑھ گئے, پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں, پاکستان میں جتنی غربت ہے, پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے, ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہے, آپ حکمرانی کریں نا. چندہ تو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں منشیات کو ختم کرنے کا, اور ان کو چندہ دے رہے ہیں, اور منشیات بھی وہاں پہ بک رہی ہے, ظاہر ہے وہیں پہ سارے چندے پھینکتے ہیں نا. تو پھر تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں. وہ شیر پر سواری کرتے تھے, جہاں بھی کہیں کسی سے ملنے جاتے کہتے میرے شیر کے لیے گائے کا انتظام کرو. ان کو ایک گائے دینی پڑتی, وہ شیر کھاتا تھا. وہ شیر وہ گائے کھاتا تھا. وہ غوث پاک سے ملنے آئے, ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی یہ شیر پر سواری کر کے آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شیر کے لیے گائے. غوث پاک نے فرمایا گائے دے دو. مریدوں سے فرمایا گائے دے دی. یہ اندر آئے ملنے, باہر شیر کھڑا تھا, اس کو گائے ملی تو وہ آگے آگے چلا گائے کے لے جا کے کہ میں اپنا کھانا کھاؤں. غوث پاک کے دروازے پہ ایک کتا بیٹھا تھا, وہ پیچھے چلا گیا. وہ اس کے پیچھے چلا گیا. شیر جا رہا ہے, گائے جا رہی ہے, پیچھے پیچھے کتا جا رہا ہے. جس وقت وہ کھلی جگہ آ گئی تو شیر نے سوچا کہ میں اب اپنا کام کروں, گائے کھاؤں. وہ کتا اس شیر پر جھپٹ پڑا اور اس نے شیر کو پھاڑ ڈالا. کتے نے شیر کو چیر پھاڑ دیا. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر وہ کہ لوگ دیکھ کے بھاگ رہے ہیں, وہ بھاگ نہیں رہا, وہ اس کو چیر پھاڑ کے, کیونکہ اس کو کس کی حمایت حاصل ہے. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ ایسا ہوا, انہوں نے غوث پاک سے معافی چاہی, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا, لوگوں سے گائے نہیں مانگوں گا. توبہ کرائی تو غوث پاک نے اس کے شیر کو زندہ کر دیا. اعلیٰ حضرت کا شعر بھی انہوں نے پیش کیا ہے کہ شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا. اور کوکم نواٹی صاحب نے واقعہ بیان کیا, کتے نے جناب شیر نو چیر پھاڑ دیتا. گورے نے سن لیا نا, انہوں نے کہنا یار یہ شیر جو ہے نا, شیر کا کوئی نکا جا بچہ ہونا ہے, تو کتا کوئی پتہ نہیں کوئی وڈے سائز کا ہونا ہے نہیں, لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شیر ہو سی جو پوری گائے کھا جاتا سی. انج ہوتا ہے والا. 3 طرح کا واز کرتے تھے. فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا, وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا, اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا. معرفت کی باتیں کرتے, لوگوں پہ وجد ہو جاتا, ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے. جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے, یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے, اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا. جنازے